معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے آپ یہ سنیں۔ سن لیا؟ اب مجھے پہلے ایک پنجابی کا شعر یاد آ رہا ہے، اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ کتا حویلی دی چوکھٹ دے اتے بنیا وی اساں تے روکے وی سانوں، اروڑی تو چا کے محلہ چرانا، سکھایا وی اساں تے ٹوکے وی سانوں، ماس اپنے تن دا بھوک ننگ دے ویلے، کھوایا وی اساں تے دھوکے وی سانوں، حد ہو گئی نمک حرامی دی کاوش، لکے وی ساڈا تے بھوکے وی سانوں۔ گزارش یہ ہے کہ یہ حضرت موصوف مرتبان شاہ حجرے والا، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک عرصہ تک اس کی رفاقت رہی استاد صاحب قبلہ کے ساتھ، اور اب یہ بھونکنے لگ گیا ہے۔ ظاہری سی بات ہے کہ جدوں کتے نو کوئی عروج مل جاوے تو پھر کتا اپنی اوقات جو ہے وہ بھول جاتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جس مسئلے کی وجہ سے اس نے بقول اس کے کہ میں نے مسئلہ یزید کی وجہ سے اختلاف کیا ہے، اب میں پہلا سوال جو ہے وہ میرا یہ ہے کہ کیا یہ مسئلہ جس کو مسئلہ یزید کہا جاتا ہے یہ اہل سنت کا اصولی مسئلہ تھا یا فروعی مسئلہ؟ اگر یہ مسئلہ اصولی نہیں، یعنی یہ مسئلہ تاریخی ہے، قرآنی و حدیثی مسئلہ تو ہے نہیں، اس بنا پہ کیا کسی پہ طعن و تشنیع کی جا سکتی ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ چشتی صاحب قبلہ نے جو موقع پیش فرمایا مسئلہ یزید کے حوالے سے، وہ کم از کم جو 3 موقف اہل سنت کے بیان کیے جاتے ہیں ان میں سے کسی نہ کسی میں تو شامل ہے، جس کو سیدی اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 14 میں ذکر فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ پہلا یہ ہے کہ اس کو کافر جانا جائے، دوسرا یہ ہے کہ سکوت کیا جائے، تیسرا یہ ہے کہ دعائے مغفرت بھی کی جا سکتی ہے۔ آگے سیدی اعلیٰ حضرت نے اپنی رائے پیش کی کہ ناچیز اس کو یہ کہتا ہے۔ اب پہلی بات یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے یہ نہیں کہا کہ جو اس کو وہ کہتے ہیں ان کے بارے میں کیا حکم ہے، جو اس کے لیے دعائے مغفرت کا کہتے ہیں وہ کہنے والے کافر ہیں، گمراہ ہیں، مرتد ہیں، فاسق ہیں، فاجر ہیں، جس طرح ان کا ایک نظریہ بن چکا تھا۔ اب اگر ان پہ کوئی حکم نہیں لگتا تو استاد صاحب قبلہ پہ کیوں لگ رہا ہے؟ کیونکہ تینوں مذہبوں میں سے ایک مذہب تو یہ ہے نا یزید کے حوالے سے۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ لوگ ذہنی طور پہ ہی پہلے سے ہی مخالف تھے، لیکن ایک بہانہ اور ایک موقع تلاش کر رہے تھے، تو پھر انہوں نے استاد صاحب قبلہ کی بیماری کا مذاق اڑایا کہ جی دیکھیں جی بیمار ہو گئے، فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا۔ اب پہلی بات یہ ہے کہ بیماری من جانب اللہ ہے، اللہ کی طرف سے بیماری آتی ہے، اور بیماری کو اس حوالے سے ڈکلیئر کر دینا اور اناؤنس کر دینا کہ جی یہ فلاں وجہ سے ہوئی تو اس حوالے سے یہ مسئلہ بنا۔ اب پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ مسئلہ یزید تو کم از کم 2021-22 میں استاد صاحب نے شروع کر دیا تھا، اس وقت ایسا مسئلہ لاحق کیوں نہ ہوا، ایسی بیماری کیوں نہ آئی؟ 21 بھی گزرا، 22 بھی گزرا، 23 بھی گزرا، 24 بھی گزرا، 25 بھی گزر گیا، 26 میں آ کے یہ مسئلہ بننا تھا جی اب جو ہے یہ جو گستاخ ہو گیا، نعوذ باللہ، یہ فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا، یہ مسئلہ بن گیا، وہ مسئلہ بن گیا۔ وہ بے شرم انسان، کچھ تو حیا کرتا۔ ہر صاحب عقل جانتا ہے کہ بیماری اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور فروعی مسائل میں اختلاف کرنا یا اس میں اپنا اجتہاد داخل کرنا، اس سے کسی کے اوپر گستاخی کا فتویٰ تو لاحق ہی نہیں ہوتا۔ لیکن تجھے کیا، تو تو بے شرم انسان ہے، بے وقوف جاہل، تجھے پتہ نہیں کہاں سے اٹھا کے کہاں بٹھایا۔ پھر وہی مجھے جملہ یاد آ رہا ہے کہ سکھائے کون کتے کو کسے بھونکے کہاں بھونکے، یہ اس کی اپنی مرضی ہے جسے بھونکے جہاں بھونکے۔ یعنی نہ شرم ہے، نہ حیا ہے، نہ خیال ہے، نہ تمیز ہے۔ اختلاف کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں، لیکن تو نے تو وہ اصول بھی توڑ دیے۔ اختلاف بھی اگر کرنا تھا تو اصول کے تحت کرتا۔ فروعی اختلاف آئمہ میں بھی چلے آ رہے ہیں، ہمارے جو امام ہیں، جو آئمہ مجتہدین ہیں، ان میں بھی یہ اختلاف چلے آ رہے ہیں، لیکن کسی نے کسی کے بارے میں ایسی زبان تو نہیں کھولی تھی۔ تو نے اگر اختلاف کیا تھا ہم تو یہی سمجھ رہے تھے کہ فروعی اختلاف ہے، لیکن تو نے تو ذاتی بنا لیا، تو نے تو ذاتی دشمنی بنا لی ہے، اور ذاتی دشمنی پہ آ کے تو امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی آڑ اور آپ کی سپورٹ لے رہا ہے، تو ایسا تو نہیں کر سکتا، کیونکہ چشتی صاحب قبلہ نے جو موقف اور مذہب پیش کیا ہے وہ کتابوں میں درج ہے، اور وہ تمام اماموں نے ذکر کیا ہے۔ اب اگر ان اماموں پہ کسی قسم کا فتویٰ نہیں لگتا تو استاد صاحب قبلہ پہ بھی نہیں لگتا۔ اگر وہ اتنا لکھنے کے باوجود بھی سنی رہتے ہیں تو استاد صاحب قبلہ بھی الحمدللہ تعالیٰ سنی ہیں، سنی رہیں گے اللہ کے فضل و کرم سے۔ اگلی بات جو یہ ہے وہ یہ ہے کہ جس امام نے بھی اپنا مذہب پیش کیا، مثال کے طور پہ سیدی اعلیٰ حضرت نے 3 مذہب لکھے، تینوں مذہبوں کے حوالے سے آپ نے یہ نہیں کہا کہ فلاں غلط تھا فلاں صحیح تھا، آپ نے یہ کہا میں یہ کہتا ہوں۔ استاد چشتی صاحب قبلہ نے بھی 3 مذہب بیان کیے،
بیان کرنے کے بعد فرمایا میں یہ کہتا ہوں جس جس امام نے جس جس مذہب پہ اکتفا کیا ہے دوسرے امام نے اس کے اوپر گرفت نہیں کی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی جس نے جو کہا ہے اس کا ایک اپنا ذاتی نظریہ اور ذاتی رائے ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مسئلہ پہلی بات ہے اصولی نہیں تھا. دوسری بات یہ ہے کہ تمہیں اس طرح زبان نہیں کھولنی چاہیے تھی. تیسری بات یہ ہے کہ اگر تم نے نمک حرامی کرنی بھی تھی تو کم از کم کچھ نہ کچھ لحاظ تو رکھتا. کبھی نہ کبھی تو نمک تو نے کھایا تھا. لیکن کیا کریں بات تو وہی ہے کہ حد ہو گئی نمک حرامی دی کاوش اے لکے بھی ساڈا تے بھونکے بھی سانو. ہن کھاویں بھی بزرگاں دا تے پھر پونکے بھی اوتھے ہی. عجیب افسوس کی بات یہ ہے. بہرحال کیا کہہ سکتے ہیں اس امت مسلمہ کے لیے ایک بڑا یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ایسی عجیب بلائیں بھی ممبروں کی زینت بن رہی ہیں اور ایسے جناب من بے تکے اور بے تحاشا وجود والے بھی جو ہیں ممبروں پہ بیٹھ کر اپنے آپ کو جو ہے وہ حسینی ڈکلیئر کر رہے ہیں اور گردانتے ہیں کہ ہم حسینی اور تو جیسے جاہل حسینی نہیں ہو سکتے. بے وقوف نہ تجھے علم کا پتہ نہ تجھے عقل کا پتہ نہ تجھے فن خطابت کا بھی نہیں پتہ. چلو تو خطیب تو بن جا تو وہ بھی نہیں ہے. بے تک کی بے ٹنگی یہ کرتا ہے اور تیری یہ پہ وہ آگے والے ایسے بے وقوف ہیں. میں کہتا ہوں کہ صلاح ان عوام کا حوصلہ ہوتا ہے کہ وہ بیچارے تجھے برداشت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ چل یار کوئی نہیں یہ ہے نا کوئی تھوڑا جا وقت سونی لئیے خیر ہے. بہرحال اپنی زبان کو لگام دے ورنہ جب ہم بولنا شروع کریں گے تو جناب تجھے چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی. اللہ کے فضل و کرم سے ہم اتنے جوگے ضرور ہیں کہ اپنے استاد صاحب قبلہ کے حوالے سے اور ایسے مسائل پہ الحمدللہ تعالی ہر میدان میں آنے کے لیے بھی تیار ہیں اور ہر میدان میں دفاع کرنے کے لیے بھی تیار ہیں. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے.